کلبھوشن یادو کی ملاقات اور بھارتی میڈیا کا منفی پروپیگنڈا۔ پاکستان میں سزائے موت کے قیدی بھارتی ایجنسی را کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن سدھیر یادو کی اپنی اہل خانہ سے 25 دسمبر کو ہونے والی ملاقات کے بعد طرح طرح کی قیاس آرائیاں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اس ملاقات کو لے کر انتہائی منفی اور غلط پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا میں کلبھوشن یادو کی اہلیہ کی جوتی کا چرچا ہے، جو پاکستان میں دفتر خارجہ میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ضبط کر لی ہے۔ بھارتی میڈیا میں کلبھوشن یادو کے اہل خانہ کی ملاقات کو فیملی ہراسمنٹ کا نام دے کر باور کرایا جا رہا ہے کہ کلبھوشن کے اہل خانہ کو شدید خوف و ہراس میں رکھا گیا اور واپسی پر اس کے جوتے بھی واپس نہیں کیے گئے۔ اہل خانہ کو کلبھوشن سے کھل کر بات چیت نہیں کرنے دی گئی اور انہیں پریشر میں رکھا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کلبھوشن کی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ نہایت رواداری کا سلوک کیا اور انہیں مقررہ وقت سے زیادہ وقت بھی دیا کہ وہ ملاقات کر سکیں۔ کلبھوشن کی اہلیہ کی جوتی کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ جوتوں میں خفیہ چپ لگائی گئی تھی، جو سیکیورٹی چیک کے دوران میٹل ڈیٹیکٹر نے پکڑ لی، اس لیے وہ جوتی پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے ضبط کر لی ہے۔ بھارتی میڈیا نے الزام لگایا کہ کلبھوشن کی والدہ اور اہلیہ کی سیکیورٹی چیک کے دوران بے ادبی کی گئی، ان کی ثقافتی اور مذہبی اقدار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے مانگل سوتر، بندیا اور زیورات اتروائے گئے اور انہیں ہراساں کر کے خوفزدہ ماحول میں ملاقات کروائی گئی۔ کلبھوشن یادو کے پریوار کا پاکستان میں اپمان، کلبھوشن سے ملاقات کے نام پر امانوی برتاؤ، ماں اور پتنی کی بندی منگل سوتر اتروائے، پتنی کے جوتوں میں دکھی پاکستان کو سازش، پوری دنیا نے دیکھا پاکستان کا گھنونا چہرہ، دیش کی سنسد میں پاکستان کے خلاف غصہ، سشما بولی پاکستان میں بے ادبی کی انتہا ہوئی، بے ادبی کی اس سے بڑی انتہا پاکستان نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ کلبھوشن کی اہلیہ اور والدہ کے زیورات وغیرہ سیکیورٹی چیک کے لیے اتارے گئے تھے، جو خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کی نگرانی میں ہوا۔ انہیں متبادل جوتے فراہم کیے گئے تھے۔ ملاقات کے بعد ان کے تمام زیورات وغیرہ واپس کیے گئے اور ان کی چپ لگی جوتی واپس نہیں کی گئی۔ کلبھوشن کی اہلیہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک جوتی کے علاوہ باقی سب کچھ واپس کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ چپ لگی جوتی پر تحقیقات ہوں گی اور معلوم کیا جائے گا کہ کن مقاصد کے لیے اسے جوتی میں خفیہ چسپاں کیا گیا تھا۔ پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر کلبھوشن کے اہل خانہ اور بھارتی ہائی کمشنر کو ایسی کوئی شکایت تھی تو وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے کھل کر بات کر سکتے تھے، جس کی اجازت پاکستان نے دے رکھی تھی، مگر بھارتی ہائی کمشنر نے انہیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہ دی اور اہل خانہ میڈیا سے گفتگو نہ کر سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان الفاظ کی بے مقصد جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یادو کی والدہ اونتی نے میڈیا کے لیے جاری کردہ بیان میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنے بیٹے سے ملاقات کو انسانی جذبہ خیرسگالی کا مظہر قرار دیا تھا۔ اس کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رہے کہ کلبھوشن کی اہلیہ اور والدہ ملاقات کے بعد واپس نئی دہلی پہنچے تو ان کی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے لگ بھگ 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، جس میں ملاقات کا احوال بتایا گیا، مگر بھارتی متعصب میڈیا اور وزارت خارجہ نے من گھڑت باتوں کو پھیلایا اور پاکستان مخالف زہریلا پروپیگنڈا شروع کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اس نے پاکستان کے اس مثبت اقدام کی تذلیل کرتے ہوئے اپنی اصلیت دکھائی ہے۔ پاکستان کی جانب سے انسانی اقداروں کی پاسداری کے صلے میں اسی ملاقات والے دن شام کو بھارت کی جانب سے 3 فوجی جوانوں کی لاشیں اور اس کے بعد میڈیا پر بدترین جھوٹا پروپیگنڈا دیا گیا۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔